یہاں پر کنسٹرکشن کا باقاعدہ کام ہو رہا تھا. اب اگر منظر دیکھیں جو کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے اس میں آپ کو کھلی کتابیں، بستہ، کاپی، پینسل یہ دکھائی دے رہا ہے. اور ظاہر ہے وہاں پر جو بچوں کی چپلیں آپ دیکھیں، چھوٹے معصوم بچے، ان چپل کا سائز آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے چھوٹے بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے تھے. اور ظاہر ہے ماں باپ جو ہیں وہ ان کی دعائیاں، ان کی پکار، ان کی آہ و بکا بہت دردناک ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو سائن نے کہا کہ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر ظاہر ہے کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے. لیکن احتیاط ضرور کرنی چاہیے جب اس طرح کے کچے مکانات ہوں، کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہو. بچوں کو ایک دن کی رخصت دی جا سکتی تھی کہ آپ آج ٹیوشن پڑھنے نہ آئیں جب تک اس طرح کا کام ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ابھی انتظامیہ بھی اس حوالے سے کوئی مقدمہ وغیرہ بھی درج ہوا ہے، وہ بھی جانیں گے کہ وہ کس تناظر میں، کن دفعات پہ کیا ہوا، کیا ڈیٹیل رہی ہے اس واقعے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہی بات جو کہ میں ریپیٹڈلی اس پروگرام میں کر چکا ہوں کہ یہ دعا اپنی زندگی میں آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور ناگہانی آفات سے بچائے. یہ جو واقعہ تھا یہ ایک ناگہانی آفت تھی. یہ ناگہانی آفت ہے نا، اس پہ کس کو غفلت کا مرتکب ٹھہرائیں، کس کی غلطی تھی، کس کو نہیں آنا چاہیے تھا، کس کو نہیں. یہ ایک ناگہانی آفت تھی اور یہ کسی کے ساتھ بھی. اب گھر کے اب دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کی انسپیکشن کتنی کرواتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں. کریکس بھی آ جائیں اگر دیواروں میں، چھت پہ بھی آ جائیں تو ہم اگنور کر دیتے ہیں. مینٹیننس. اور دوسرے میں اگر صرف کراچی شہر کی بات کروں نا، تو یہاں پر پچھلے دنوں پوری ایک لسٹ آئی تھی ایسی عمارتوں کی جو کہ مخدوش ہیں، جنہیں فوری طور پر ایویکیویٹ کرنے کا کہا گیا کہ یہاں پر آپ نے بہت سارا کام کرانا ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ کام اس طرح ہوتے نہیں ہیں. ویسے ہم اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہیں گے، ہمارے نمائندے یار محمد موجود ہیں. یار محمد بتائیے گا، رات گئے تک تو 14 بچوں کے حوالے سے، اب کچھ اس میں زخمی بھی ظاہر ہوئے ہیں. ذرا ہمیں بتائیے گا ایگزیکٹلی یہ بچے جہاں بیٹھے تھے وہاں پر کس جگہ پر یہ واقعہ ہوا، جو بچے زخمی ہوئے، جو بچے بچ گئے وہ کیسے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، پورا ہمیں ذرا بتائیے گا صورتحال کیا رہی. دیکھیں صدف، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. یہ لاہور کا نواحی علاقہ ہے کہنا، جہاں پہ کچوانا روڈ ہے. یہاں پہ یہ ٹیوشن سینٹر قائم تھا، جو اوپر بھرائی کا، مٹی کی بھرائی کا، اور اوپر ٹی آر گارڈر ڈالے جا رہے تھے، کنسٹرکشن کا کام کیا جا رہا تھا. اور اچانک یہ چھت جو ہے وہ زمین بوس ہوئی اور معصوم بچے جو ہیں وہ ملبے تلے دب کے موقع پر 10 سے زائد بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. جس کے بعد ٹوٹل 14 بچے اس میں زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 5 بچے جو ہیں وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اس وقت پورے علاقے کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے. یہ میرے کیمرہ مین احمد بٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ اہل علاقہ سارے یہاں پہ جمع ہیں اور یہ وہ سپاٹ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. تو اوورآل یہ صورتحال ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ انتظامیہ کی غفلت بھی ہے اس حد تک کہ یہاں پہ بجلی کی تاریں بھی لٹک رہی تھیں، گندگی کے ڈھیر بھی تھے اور یہاں پہ تعفن پھیل رہا تھا. جو نالے ہیں ان میں سے بھی بدبو آ رہی تھی. لیکن جب یہ 14 معصوم بچوں کی جانیں گئیں تو ان کو جو یہاں پہ مقامی انتظامیہ تھی ان کو یہ امکان تھا کہ کوئی حکومتی عہدیدار یہاں پہ آئے گا، میڈیا آئے گا، تو یہاں پہ صفائی بھی کر لی گئی، تاروں کو بھی لپیٹ لیا گیا اور ساتھ جو لیسکو کا عملہ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود دکھائی دیا. یار محمد ایک بات بتائیے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ عمارت پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس کی چھت کے اوپر، یہ کنسٹرکشن کس نوعیت کی ہو رہی تھی؟ کیا لینٹر کے مطلب ایک اور لینٹر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا اسی لینٹر کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ دیکھیں جی، اس پہ مٹی کی بھرائی کا کام ہو رہا تھا، مٹی ڈالی جا رہی تھی، سیمنٹ ڈالا جا رہا تھا اور گارڈر ڈالے جا رہے تھے اوپر چھت بنانے کے لیے، فرسٹ فلور کی چھت. تو وہ جب کنٹرول نہیں کر سکا اپنا بیلنس تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ نیچے آیا اور بچوں کے اوپر گر گیا. تو اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. لیکن جو ٹیوشن سینٹر کا مالک ہے جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اس کو صرف اپنی فیس سے غرض تھی کہ وہ کس طرح سے بس پیسے کما سکے. ٹیوشن کی مد میں 2 سے 3 ہزار روپے یہاں پہ ایوریج ایک بچے کی فیس ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے یہ جو کنسٹرکشن کا کام کیا جا رہا ہے. یار محمد تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں، ظاہر ہے یہاں پر پرانی بلڈنگز ہیں، کچا مکان ہے، کتنا پرانا یہ بنا ہوا ہے، کتنے سال پہلے کا؟ دیکھیں یہ
صدف یہ تقریباً 20 سال پہلے یہاں پہ یہ مکان بنا تھا اور اس کے بعد 1 سال سے یہاں پہ یہ ٹیوشن سینٹر قائم تھا اور 6 ماہ سے اس کے اوپر جو مختلف اوقات میں کام کر رہے تھے یہ چھت ڈالنے کا، اور بیچ میں یہ جیسے بارشوں کا موسم آیا تو اس کے اندر وقفہ لیا گیا، دوبارہ اس کی کنسٹرکشن کا کام کیا گیا۔ 2 سے 3 بھائی ہیں جو مل کے یہ ٹیوشن سینٹر چلا رہے تھے اور ایک بھائی کی اہلیہ ہے جو یہ ان بچوں کی ٹیچر تھی۔ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، انہیں صرف پیسوں کا تھا کہ پیسے کمائے جائیں اور بچوں کی زندگیوں سے انہوں نے کھیلا ہے۔ یہاں پہ جن ماؤں کے، جن والدین کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کا جو غم ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ اب دیدہ یار ہے محمد کہ ایک بات ان کی بتائیں، زندگی 14 بچے شہید ہوئے، لیکن جو ٹیوشن والی ٹیچر تھیں اور وہ جو پوری فیملی جو اس گھر میں رہ رہی تھی وہ محفوظ ہیں، ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں وہ جو ٹیچر ہے زخمی ہوئی ہے وہ بھی اس ٹیوشن سینٹر کے عملے کے اندر، اور جو یہاں پہ جس کا وہ گھر تھا ٹیوشن سینٹر جس مالک کا، اس کی ایک ہی اہلیہ ہے، تو وہ اب اس کی حالت تو خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، ہسپتال میں وہ زیر علاج تھی، تو اس کا تو اتنا زیادہ وہ زخمی نہیں ہوئی، اور جو 5 بچے ہسپتال میں گئے ہیں ان کی حالت بھی اب کافی بہتر ڈاکٹرز کی جانب سے بتائی جا رہی ہے۔ 14 بچوں میں سے تقریباً 9 بچوں کا جنازہ بھی ادا کر دیا گیا ہے، تو اوور یہ صورتحال ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کی غفلت بھی دکھائی دی ہے کہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا تھا، بجلی کی تاریں لٹک رہی تھی، صفائی نہیں تھی، ایکسپیکٹڈ تھی سی ایم یہاں پہ آئیں گی مریم نواز، تو ساری انتظامیہ یہاں پہ متحرک ہوگی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم تھوڑا سا یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس نوعیت کا کام ہو رہا تھا؟ کیا وہاں پر تعمیرات کے لیے صرف بات مٹیریل موجود تھا، وہاں پر مٹی موجود تھی، بلاکس موجود تھے، یا واقعی وہاں پر چھت ڈالی گئی تھی، مزدور تھے اور کام ہو رہا تھا؟ دیکھیں یہ جو چھت گری ہے یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، بیلنس نہیں رہا، جو ٹی آر گارڈر ہوتے ہیں اور جو مٹی ڈالی جا رہی تھی اس کا وزن زیادہ ہونے کے باعث وہ چھت نیچے آ کے گری، جس کے بعد بچوں کی یہ ڈیتھس ہوئی ہیں، تو بالکل بھی یہ ان کی بھی غفلت ہے۔ اور یہاں پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ جب بھی آپ نے اپنے علاقے کی صفائی کرانی ہے، تاروں کو اکٹھا کرنا ہے، تو آپ کو 14 معصوم جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، تب انتظامیہ متحرک ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ انتظامیہ کہہ رہا ہے یار محمد، پنجاب میں کوئی بلدیاتی نظام تو ہے نہیں کہ کسی بلدیاتی نمائندے سے ان چیزوں کے بارے میں باز پرس کی جا سکے، ان سے پوچھا جا سکے۔ یہاں تو متعدد ایسی عمارتیں، ایسے گھر موجود ہیں، اور وہاں پر اسی طرح ہو سکتا ہے کسی گھر میں بچے ٹیوشن بھی پڑھتے ہوں۔ یہاں پر کون ساری چیزوں کو کی سرویلنس کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، کون دیکھتا ہے ان علاقوں کو؟ دیکھیں ضلع انتظامیہ کے اندر انفورسمنٹ کی ایک ٹیم ہے، وہ آ کے یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو آ کے اس طرح کی عمارتوں کو چیک کرتا ہے، لیکن جو گلی محلے ہیں لاہور کے، وہاں پہ ٹیوشن سینٹر اکیڈمیاں بغیر کسی اجازت کے، رجسٹریشن کے ایسے ہی قائم کر لی جاتی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ ان کے کوئی ایس او پیز ہیں۔ اگر کسی نے کوئی اکیڈمی کھولنی ہے، ٹیوشن سینٹر کھولنا ہے، اس کے لیے کوئی رجسٹریشن کا عمل نہیں ہوتا، وہ از خود ہی کھول لیتا ہے اور وہاں سے وہ اس کی کمائی کا ذریعہ بنتا ہے اور بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جس طرح کا علاقہ ہے، یہاں پہ 2 سے 3 ہزار ایک بچے کی فیس تھی، کیونکہ یہ کوئی پوش علاقہ نہیں ہے، نواحی علاقہ ہے، اور یہ کانا وہ علاقہ ہے جہاں پہ 50 سے زائد گاؤں اس کی حدود میں آتے ہیں، تو یہاں پہ بالکل بھی کسی کا فوکس نہیں ہوتا، صرف جو سینٹرل لاہور ہیں، پوش علاقے ہیں، جیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ، وہاں پہ تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ضلع انتظامیہ کا عملہ ہے بالکل وزٹ نہیں کرتا، ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ اگر آپ یہاں پہ آگے کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ کوئی ضلع انتظامیہ سے یہاں پر نہیں پہنچا ہے؟ دیکھیں کوئی ابھی جنازے بھی ہو چکے ہیں تقریباً 9، کوئی حکومتی رہنما، کوئی اعلیٰ افسر یہاں تک نہیں پہنچا جس میں جو جنازے میں شرکت کی جائے، اور خصوصی طور پہ حکومتی رہنما یا انتظامیہ کا کوئی ایسا عہدیدار جو یہاں پہ آ کے ان فیملی کے سر پہ ہاتھ رکھے ہم نے نہیں دیکھا۔ 9 جنازے ہو چکے ہیں، تو اب یہی ان کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ جتنی بھی عوام ہے کہ کوئی منسٹر آئے، کوئی ایم پی آئے، یا کوئی ان کی آ کے داد رسی کی جائے، اہل علاقہ کا کہنا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی یار محمد اب یہ بتائیے کہ یہ ایک واقعہ تو رپورٹ ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے یہ کانے کے اندر اپنے سیلف 20 گاؤں ہیں،
اس کے بعد کانے سے پہلے گجومت آ جاتا ہے، پھر نیا کانا، پرانا کانا، ابھی کانے سے آگے جائیں سوئے اصل. یہ اس طرح کے متعدد عمارتیں موجود ہیں، متعدد علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کے مکانات موجود ہیں. ان کی انسپیکشن کے لیے اب کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ مخصوص بنایا گیا ہے خاص طور پر ان عمارتوں کے لیے، ان گھروں کے لیے؟ دیکھیں جی، بلڈنگ انسپیکشن ٹیم جو ہے وہ پہلے ہی ضلع انتظامیہ کی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح کے علاقوں میں وزٹ نہیں کرتے، اور کیونکہ کبھی بھی اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کی ٹیمیں بہت کم دیکھی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے وہ وزٹ کرتے ہیں. زیادہ تر فوکس اندرون شہر کی جو بوسیدہ عمارتیں ہیں وہاں پہ ہے. لیکن یہ جیسے واقعہ ہوا ہے تو ایک ایسی ٹیم یا ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جو جا کے ایسی جگہ چیک کریں جہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے کہ اندر کیا کام ہو رہا ہے. جہاں پہ ان گھر والوں کو تو خطرہ موجود تھا، لیکن جو دیگر بچے تھے، محلے دار بچے تھے، ان کی زندگیوں سے کھیلا گیا ہے. اور جو ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے، ہاں جی، ایف آئی آر کا بتائیے گا. ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے، اس میں 322 کی دفعہ لگائی گئی ہے، جو ایک سنگین دفعہ ہوتی ہے. اس کے تحت ان کو سزا دلوائی جائے گی. پولیس حکام کا کہنا ہے بالکل ان کو سزا دلوائی جائے گی. جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے نشتر ٹاؤن کا، اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے کہ یہاں پہ اہل محلہ، اب ان کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ان کے بھی ایسے ہی گھر ہوں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس صورتحال پہ؟ بالکل جی، وہ بھی کافی زیادہ خوف زدہ اور دکھائی دے رہے ہیں کہ جس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے بعد اس جگہ پہ دیکھا جائے گا، خود انسپیکشن کی جائے گی کہ کس گھر کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کیا کاروبار ہو رہا ہے، کہاں پہ ٹیوشن سینٹرز قائم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر بھی کچھ خستہ حال ہیں، ان کی بھی تعمیر کی جائے گی. لیکن اب ایک اویئرنیس ہوئی ہے اس واقعے کے بعد. لیکن جب ہمیشہ سے جب ایسے واقعہ پیش آتا ہے اس کے بعد عوام بھی متحرک ہوتی ہے کہ اپنے گھروں کی تعمیر جو ہے ان کو کیا جائے، ان کی خستہ حالی کو ختم کیا جائے. اس سے قبل یہ بھی گھر، پورا محلہ اسی طرح کا دکھائی دے رہا ہے. یار محمد، یہ کسی کے بچے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی ان کو ایک سیف جگہ فراہم کرنا. یار آپ سوال پوچھنے سے پہلے میں ایک بس بات یہ کہنا چاہتی ہوں. یار محمد نے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہاں پر ریز کیا ہے کہ دیکھیں جب آپ شہروں میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو رجسٹر کرانے پڑتے ہیں ٹیوشن سینٹر. یہ رواج اب گاؤں دیہات میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپروو کروائیں اور اس بلڈنگ کی انسپیکشن کریں جہاں پر بچوں نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنی ہے. ہمیں ان بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. تو یہ ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے، چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو یا حکومت ہو. اچھا، میں صرف آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اس میں ایک اور اینگل یہ ہے، یار محمد اس بات سے اگری کریں گے، تصدیق بھی کریں گے. یہ کانا آپ جیسے کراس کریں جہاں پر جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، کراس کرتے ساتھ ہی بڑی بڑی گرینڈیور قسم کی سوسائٹیز بنی ہیں، پھر ہائی سوسائٹی، ایلیٹ سٹریٹا آف لاہور. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی کوئی دیہی علاقہ تھا. یہاں پر اچھی خاصی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جہاں پر 4-4 8-8 کنال کے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں، لوگوں کے گھر بنے ہوئے پرتعیش. اور کیا خوبصورت تزئین و آرائش کی جاتی ہے ان سوسائٹیز کی. یار محمد، اگر آپ میری بات سے اگری کریں تو آپ یہ بتا سکیں گے کہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر کہ ہم کہیں کہ کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں جا سکتا، یا کوئی بہت ہی کوئی سبربز میں یہ علاقہ تھا؟ بالکل سائم، آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہاں پہ تقریباً 40 سے زائد سوسائٹیاں 2 سے 3 سال میں بنی ہیں اپنا کہنا تھانہ کی حدود میں. یہ ایک ایسا تھانے کی حدود سے ہمیشہ علاقہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ پنجاب کا ایک بڑا تھانہ ہے اور زیادہ حدود ہے اس کی. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے 60 کلومیٹر محیط پہ اس کی جو حدود ہے اس تھانے کی. تو کافی زیادہ سوسائٹیاں، 40 سے زیادہ، لیکن 50 سے زائد یہاں پہ گاؤں بھی موجود ہیں جن کی حالت اسی طرح ہے. سوسائٹیز تو مین فیروز پور روڈ کے اوپر بن گئی ہیں جو کافی فیمس سوسائٹیز بھی ہیں، وہاں پہ ہی لوگ جاتے ہیں انتظامیہ کے بھی. لیکن اس طرح کے جو علاقے ہیں جو فیروز پور روڈ کے 2 سے 3 کلومیٹر اندر اس طرف اور اس طرف بیک سائڈ پہ فیروز پور روڈ کی دونوں اطراف جو گاؤں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بالکل فوکس نہیں ہے. سوسائٹی ساری مین فیروز پور روڈ کے اوپر ہیں. تو کوئی اتنی زحمت نہیں کرتا کہ 3 سے 4 کلومیٹر سفر کر کے کسی گاؤں کے اندر جایا جائے، وہاں پہ چیک کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کئی سالوں تک یاد رہے گا کیونکہ آئی اوپننگ ہے. یہ واقعہ دردناک جتنا ہے اتنا ہی آئی اوپننگ ہے. چاہے آپ دیکھیں، اب بہت تھینک یو سو مچ یار محمد، آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی. اب